ویلکم بیک ناظرین ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے، اور ایک انٹرسٹنگ وجہ جو جنرل پرویز کیانی نے جب کچھ جرنلسٹ کو کل بریف کیا تو ایک بات جو انہوں نے کہی، رؤوف صاحب انہوں نے یہ کہا کہ وسائل نہیں ہیں کافی، ہمارے پاس ایسی اکوپمنٹ نہیں ہے، تو وسائل کا مسئلہ تو رہے گا ہمیشہ، تو پھر ہماری یہ ولنریبلٹی بھی رہے گی ہمیشہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی اور کتنے وسائل چاہیے۔ 70% بجٹ جو آپ کا ٹوٹل ہے، آپ کے 16 کروڑ جو لوگوں کو جاتا ہے، 400 بلین کا پی ایس ڈی پی بنتا ہے، اور آرمی کے لیے 500-600 بلین کا ان کو یہ ملتا ہے، اور اس کے بعد ان کو سپلیمنٹری گرانٹس بھی ملتی رہتی ہیں اور ان کو سب کچھ ملتا رہتا ہے۔ جو اصل چیز فوکس کرنے کی ہے، جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھ رہی کہ یہ ممکن نہیں ہے اب کچھ بھی وسائل ان کو دے دیں، پورے کا پورا ان کو یہ 1000 بلین کا بجٹ بھی دے دیں، اب نہیں اس طرح کی چیزیں سے بیٹ کر سکیں جب تک آپ اس خطے میں آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کریں گے۔ آپ افغانستان کو فتح کرنے کا جو ہمارے اندر ایک 30 سال سے رومانس پیدا ہوا ہے کہ کابل پہ حکومت ہوگی، ہماری مرضی سے ہوگی، آپ اس کو ختم نہیں کیا۔ خطے میں تو تمام آپ کے جتنے ہم سے ہیں سب سے لڑے ہوئے ہیں، اور سب سے آپ لڑنا چاہتے ہیں۔ معلوم کہ وہ فتح کرنا چاہتے ہیں، اب تو تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھ لیں کہ پچھلے اس سے 30 برسوں سے جو انہوں نے بات کی کہ پاکستانی قوم جو ہے ایک اسٹرانگ میسج ہے اس کو امریکہ کو، آپ یہ دیکھیں کہ 30 سالوں میں اس قوم کا حشر کیا کر دیا گیا۔ دنیا بھر سے آپ نے جہادی منگوائے، آپ نے امپورٹ کیا، بغیر اس کے یہاں پہ رہے، جیسے اعجاز صاحب کہہ رہے تو اس وقت ساورنٹی ہماری ہٹ نہیں ہوئی۔ اب وہی جو فارن ایلیمنٹس ہے اور جن کو ہم نے تیار کیا تھا یہ ہمیں افغانستان ہمیں فتح کر کے دیں گے، آج وہی اسی قوم کو قتل کر رہے ہیں، آج اسی قوم کو بمبنگ کر رہے ہیں اور ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، اور بہت سارے ہمدرد آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں جو ان کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ سو جب تک آپ اس خطے میں اپنے آپ کو ایک ریسپانسیبل نیشن کے طور پہ، اپنی حدود کے اندر رہنے والے طور پہ، اور سب سے امپورٹنٹ مطلب جو میرا خیال ہے، آپ کو انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے، نارملائزیشن کرنی چاہیے، آپ کو افغانستان کو، آپ ان دو مسائل کو حل کیے بغیر آپ پاکستان آرمی کو کچھ بھی دے دیں، یہ نہیں بیٹ کر سکیں گی۔ آپ اس خطے میں رہتے ہوئے ہمسایوں کے ساتھ لڑ کے دنیا کے ساتھ آپ ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ اب حالت یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے اس خطے میں 7-8 ملک ہیں اور سب سے ہماری یہ سب لڑائی ہو چکی ہے، سب کو ہم سے شکایتیں ہیں کہ پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم نے بھی کیا وہ تو۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ جب آپ امریکنز کو ایکسیس دیں گے، جو بھی چھوٹے سے چھوٹا آرمی افیسر وہاں سے آتا ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا آتا ہے، وہاں سے چکلالہ سے اترتا ہے، سیدھا جی ایچ کیو جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں، اور اتنی اوپن قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں، آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ آتے ہیں، مجھے تو بعض دفعہ رول نظر ہی نہیں آتا اس ملک میں۔ وہ تو ایاز میٹنگز ہونی پڑے گی، کیونکہ اگر آپریشنل لیول پہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ پھر کدھر گئی ہے؟ پارلیمنٹ سے بھی ہوتی ہے، ڈیفینس منسٹری کی طرف ان سے بھی ہوتی ہے، ڈیفینس منسٹری تو آپ کا جو ہے جو ڈیفینس منسٹر ہے ان کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ ڈیلی بیسس پہ ملاقاتیں سمپل نہیں ہے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو رؤوف بات کر رہے ہیں، آئی ایگری کہ بہت ساری پاسٹ ہسٹری میں آرمی کا جو پولیٹیکل رول رہا ہے اس نے انسٹیٹیوشنل جو اوورال اس ادارے پہ انگلیاں بٹتی رہیں، ویک بھی کیا، لیکن الٹیمیٹلی دے ریکورڈ اور دے امپروو دیئر پرسیپشن اینڈ دے ٹرائی ٹو انگیج اکارڈنگ ٹو دیئر مینڈیٹ۔ اب چونکہ یہ آپریشن جو تھا اس نے یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا ایک ایسا ویکیوم کریٹ کر دیا کہ ہم سب اس بات پہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آپ کی جو عسکری قیادت ہے، اور اسپیشلی پاکستان کے عوام جو ہیں، اس بات پہ وہ ایک جو آپ کی کنسرن اور کنفیوژنز ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ فرانس چلے گئے، پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے اپنا نیٹو کا دورہ کینسل کر دیا، لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے فرانس جانے کا جو سب سے اہم مقصد تھا کہ آپ نے وہ ایک کولیشن پارٹنر ہے وار آن ٹیرر پہ، اور جو ان کی کنسرنز تھے جو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیے، آپ نے ون مل کے وہ ڈسپیل کرنے کی کوشش کی۔ جو ڈائریکٹ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا تعلق تھا آپ کی آئی ایس آئی کا ود دیٹ یہ جو 7 گھنٹے میٹنگ ہوئی تھی رات کے 2 بجے سے لے کے 9 بجے تک، تو اس میں یہ ڈسکس ہوا تھا؟ دیکھیں جب آپ کا ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جس کو تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے کنسلٹیشن سے دیکھنا تھا کہ اس کو کیسے طے کیا جائے، کیسے حل کیا جائے۔ میں ذرا ایاز کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ ایاز یہ بتائیے بھی، جنرل شعیب صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی یہ آپ کے پاس 18 کروڑ عوام ہے، وہ کھڑی ہو جائے تو بات کرے تو پھر امریکہ بات سننے پر مجبور ہوگا، لیکن میرے سامنے ایک پوری لسٹ ہے پاکستان آرمی کی قیادت کے بلنڈرز کی۔ میں پھر یہ کہنا چاہوں گی پاکستان
की आर्मी का जो इदारा है सर आंखों पे हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे लिए बड़ा अजीज इदारा है, लेकिन आप देखिए 48 को जिब्राल्टर को लें, 65 की जंग लें, 71 के हालात लें, 80 में जो ईस्ट पंजाब का ऑपरेशन लें, फिर सियाचिन को गवाना लें, फिर तालिबान की एक स्ट्रेटजी बनाएं, फिर जनरल असलम बेग ने फौज अपनी सऊदी अरेबिया भेज दी गल्फ वॉर में, इधर स्ट्रेटेजिक डिफेंस की बात की, फिर कारगिल ऑपरेशन लें, फिर ड्रोन हमले लें। तो थोड़ा सा ये बताएं कि सियासी जो हमारी फौज इतनी जबरदस्त है, इतनी प्रोफेशनल है, क़यादत कहां कहां ये गड़बड़ कर लेती है, और इसको पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो जाए 18 करोड़ और बोले जो भी ये फरमा रहे जनरल साहब, विल दैट मेक अप फॉर द ब्लंडर्स ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप? ये आप किससे पूछ रही हैं? आप ही से पूछ रही हैं आज। उनको यकीन नहीं आ रहा ना कि बार बार आप उन्हीं से क्यों पूछ रही हैं। देखिए, हमने अपने आप को 63 साल में एक जनूनी रियासत बना दिया है। हम नॉर्मल रियासत नहीं है। सही है। लेकिन इसमें अगर हम कहें कि सिर्फ फौज का ही हिस्सा है तो वो गलत बात होगी। हम इसमें सब शामिल हैं। हमने सन 48 से लेके अब तक सारों ने हिस्सा डाला है। ज़ियाउल हक साहब जब विराजमान हुए हमारी तकदीरों पे, हमारी किस्मत पे, उसका फौज का हिस्सा ज्यादा हो गया और चलता गया। लेकिन ये मत भूलिए कि अफगानिस्तान में जब जो सो कॉल्ड जिहाद खत्म हुआ और कश्मीर में शुरू हुआ, वो बेनजीर के जो पहली गवर्नमेंट थी, तब जब जनरल असलम बेग और असद दुरानी ISI के चीफ थे, वो तब हुआ था। उनको स्टॉप करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। 1989 में ये लश्कर तैयबा वगैरह कश्मीर में गए थे। तो हम सब का कंट्रीब्यूशन इसमें है। हम एक नॉर्मल रियासत नहीं है, हम एक जुनूनी कैफियत में एक रियासत है। ठीक कौन करेगा यार, जल्दी से, टाइम्स ओवर। सिर्फ मैं एक बात कह दूं, ये जो उसामा बिन लादेन का अफेयर है जो एबटाबाद में हमला हुआ है, हमें समझ नहीं आ रही क्योंकि इसने हमारे औकात दिखा दी हैं। क्या हमारी बड़कें थी रेमंड डेविस के अफेयर के बाद कि CIA को अपनी एक्टिविटीज कर्टेल करनी पड़ेगी, हम ये नहीं करेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी औकात उन्होंने दिखा दी गई है, हमसे हजम नहीं हो रहा। हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, ये एक ऐसा बदकिस्मत हादसा है जो हुआ है, लेकिन हमें जिम्मेदाराना तरीके से अगर हम अपनी इसको आगे अपनी फौज और एजेंसीज को क्रिटिसाइज करेंगे, तो यही आपकी फॉरेन मीडिया कर रहा है, यही पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी पॉइंट पे हमें आज इसी पॉइंट पर हमें आज का पॉजिटिव प्रोग्राम खत्म करना होगा। ये लफ्ज अयाज साहब ने औकात का इस्तेमाल किया, मेरा ख्याल है मतलब ये कि हमारी वल्नरेबिलिटी है, कुछ हमारी कमजोरियां हैं, और जो हमारी अस्करी क़यादत है। फौज हमारे लिए एक फख्र, बाइस फख्र इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इस वक्त जो, और ये भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा किया कि जनरल कियानी ने कहा कि हम इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, लेकिन हम माजरत के साथ ये कहना चाहेंगे कि इंक्वायरी अगर कंडक्ट करनी है इस चीज़ की, तो शायद फौज से हटके हुकूमत को चाहिए इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करे जिसमें फौज का भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। लेकिन जो एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ उसके हवाले से इंक्वायरी होनी लाजमी है कि कहां फेलियर्स थे, किसके फेलियर्स थे, क्योंकि जहां फेलियर्स हैं वहां सजा मिलनी चाहिए, वहां कुछ ना कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। और आखिर में इसी पर खत्म करेंगे कि यकीनन पाकिस्तान के सामने जो चैलेंजेस दरपेश है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के तमाम इदारे और पाकिस्तान की अवाम को मिल करके ही इस चैलेंज का सामना करना है, और यकीनन इसी तरह होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।